سوال: قیدوں کی حیات و خدمات پر مفصل نوٹ لکھیں، نیز دلائل سے ثابت کریں کہ جذبہ سادوں کو تو جسمانی معذوری کسی مقصد اولیٰ کے اصول میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ جواب: قیدوں ایک تحریک، ایک نظریے، ایک مشن کا نام ہے جس کا ماٹو ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ قیدوں جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا نہیں ہوتے بلکہ صدیوں سے ہر روز پیدا ہو رہے ہیں۔ قیدوں کی زندگی جود مسلسل سے عبارت ہے جو نہ صرف معذوروں کے لیے مشعل راہ ہے بلکہ ہاتھ پاؤں سلامت رکھنے والے ان ہڈ حراموں کے منہ پر تمانچہ کی حیثیت بھی رکھتی ہے جن کے جذبات سر عام گھومتے جوڑوں کو دیکھ کر مجروح نہیں ہوتے۔ دنیا میں صرف دو ایسی شخصیات ہو گزری ہیں جن کی ڈکشنریوں میں ناممکن کا لفظ نہیں تھا، ایک نپولین اور دوسرا قیدو۔ جنگ کے اس فرزند نے محبت کی سرکوبی کو اپنا نصب العین بنایا اور پھر اپنی معذوری پر 3 ارب بھیجتے ہوئے اپنی زندگی اس عظیم مشن کے لیے وقف کر دی۔ اس کے عزم صمیم، انتھک جدوجہد اور مقصد اولی سے غیر مشروط وفاداری نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، ورنہ یہ اکیلے آدمی کا کام نہ تھا۔ اس مشکل ترین اور گرد سفر میں جتنے مصائب، لعنتیں اور بددعائیں قیدوں نے جھیلیں، اگر ان سے کسی پہاڑ کو بھی واسطہ پڑتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر آفرین ہے اس مرد آہن پر کہ جس کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی اور اس نے رانجھے کے مکروہ عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ آخرکار وہ ظفرمند ہوا اور ہیر نے ڈولی چڑھتے چیخیں ماری تو قیدوں نے قہقہے۔ عقل کو بروکار لائے بغیر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہیر رانجھے کا جذبہ سچا تھا، حالانکہ تاریخ قیدوں کا حق میں اپنا فیصلہ صادر کر چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چچا کے مقابلے میں بھتیجی کا جذبہ صادق تھا تو پھر ڈولی کھیڑے کیوں لے کر گئی؟ یہ قیدوں کے جذبے کی سچائی کا کرشمہ ہے کہ آج جب دنیا سائنسدانوں کی مہیر العقول ایجادات اور کامیابیوں سے متاثر ہو رہی ہے، ہمارے ہاں قیدوں کے افکار و نظریات سے متاثرہ معاشرے کی غالب اکثریت اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں پوری تندئی سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ قیدوں کی زندگی معذوروں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذہنی معذور آج بھی اس آتش بجاؤ تحریک کے علمبردار ہیں۔ وہ اپنے مشن سے اتنے کمیٹڈ ہیں کہ لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کو بموں سے اڑانے والوں کے خلاف تو زبان نہیں کھولتے، لیکن بنت ہوا کو بے پردہ یا پارک میں جوڑوں کو دیکھ کر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ المختصر، قیدو ہماری تاریخ کا لازوال کردار ہے جو اپنی سچی لگن اور محنت سے امر ہو گیا۔ اس کا مشن جاری ہے اور جاری رہے گا۔ سوال: آپ نے 5 اکتوبر کو اساتذہ کا عالمی دن کس طرح منایا؟ جواب: میں نے یوم اساتذہ تعمیری جذبے اور جوش و خروش سے منایا۔ میں 5 اکتوبر کی صبح موٹر مکینک استاد بھولا، کمانی میکر استاد کالا، معروف پینٹر استاد فیقا اور مشہور ڈینٹر استاد فلکا کی ورکشاپس پہنچا اور ان کی خدمت میں فردن فردن پھولوں کے گلدستے پیش کر کے ان کی دعائیں لیں۔ سلام ٹیچر کی اس چمکتی دوپہر میں لاری اڈے پر گیا اور تمام کوچز کے استادوں کو دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کیا جنہوں نے اپنی اپنی گاڑیوں کے پریشر ہارن بجا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ وہیں فٹ پاتھ پر طوطا فال نکالنے والے ایک پروفیسر صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے لگے ہاتھوں ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کر ڈالا۔ سپیر کے وقت میں نے استاد امام دین گجراتی کی قبر پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ رات کو میں مقامی سینما میں اساتذہ پر بننے والی فلم استادوں کے استاد کا آخری شو دیکھنے چلا گیا۔ واپسی پر میں رات گئے استاد فینو کے خفیہ اڈے پر گیا، مگر استاد کے ساتھ اظہار یکجہتی کا سودا طے کرنے کے دوران وہاں پولیس کا چھاپا پڑ گیا۔ میں تو اڈے کی عقبی دیوار پھلانگ کر فرار ہو گیا، جبکہ دیگر خواتین و حضرات ماں استاد آج ہی ضمانت پر رہا ہوئے ہیں۔ پولیس کو کم از کم
استادوں کے عالمی دن کے موقع پر ایسی نیچ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سوال: ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی کرنے، جیلی ادویات بنانے اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ نیز مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے کوکنگ آئل بنانے کا فارمولہ بھی لکھیں۔ جواب: ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، جیلی ادویات اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنے جیسے افعال کبیرہ کو ہم جس زاویے سے بھی دیکھیں، یہ ہماری زندگیوں کا جزو لا ینفک نظر آتے ہیں۔ ایک خاص زاویے سے تماشا کریں تو یہ عقدہ واہ ہوتا ہے کہ ضمیر چاہے کتنا ہی لاغر کیوں نہ ہو، اس کی موجودگی میں ایسے امور بجا لانا کار فرات سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور زاویے سے دیکھیں تو افعال ہزا کے فاعل بظاہر نیک، شریف اور خدا ترس نظر آتے ہیں، تاکہ مفعولوں کا اعتماد حاصل کیا جا سکے۔ اگر فاعل حاجی صاحب ہو تو نیلے پہ دل ہے۔ لکڑی کے برادے کا چائے اور اینٹوں کا پسنے کے بعد مرچوں میں شامل ہو کر اپنی گراں قدر خدمات انجام دینا اور ذائقوں کو نت نئی جہاد سے روشناس کرانا ان افعال جمیلہ کی ادنی ترین مثالیں ہیں۔ کسی نامعلوم دانشور نے افعال متذکرہ کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھتے ہوئے وصف علی وصف کے قول یتیم کا مال کھانے والا ہزاروں یتیم خانے بنا کر بھی سکون نہیں پائے گا کی زمین میں کہا ہے کہ ملاوٹ و ذخیرہ اندوزی کرنے، جیلی ادویات بنانے اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والا چاہے 100 حج بھی کر لے، اس سے آگے ٹیسٹ پیپر کا صفحہ پھٹا ہوا ہے۔ گمان اغلب ہے کہ آگے مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے کوکنگ آئل بنانے کا فارمولہ لکھا ہوا تھا، جس سے کسی نے پھاڑ کر محفوظ کر لیا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ کمبخت جلد ماضی میں نامعلوم دانشور کا آدھا قول بھی پھاڑ کر لے گیا۔ سوال: کھانے کے آداب پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب: کھانے کے آداب یہ ہیں کہ کھانا ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ کھانے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جانا چاہیے۔ کھانے کے درمیان میں پانی پینا بھی ضروری ہے۔ ایک مکتبہ فکر کا خیال ہے کہ کھانے کے درمیان میں وقفہ کر کے حج و عمرہ کرنا بھی چاہیے تاکہ پچھلے گناہ بخشوائے جا سکیں اور واپس آ کر کھانے کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جا سکے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بھی اس کے آداب میں شامل ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ انہیں کھانے کے اختتام پر استغفار بھی پڑھنا چاہیے، شاید کہ بخشش ہو جائے۔